بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون ود سردار پیرزادہ میں ویلکم۔ جب سے رمیز راجہ پی سی بی کے چیئرمین بنے ہیں اس وقت سے کرکٹ کے حوالے سے عجب سی بدشگونیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سب سے پہلے جب رمیز راجہ کا نام سامنے آیا تو ہماری کرکٹ ٹیم سے جڑے کوچ اور ایک سینئر دوسرے ممبر انہوں نے ان کا نام سنتے ہی استعفیٰ دے دیا۔ وہ کہا جاتا تھا نا پہلے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، یہاں تو یہ کہنا چاہیے کس شیر کی آمد تھی کہ رن ڈر رہا ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہمارے بابر اعظم کپتان ہیں انہوں نے رمیز راجہ کو، جو متوقع چیئرمین تھے اس وقت اور ابھی نامینیٹ تو ہو گئے تھے، الیکٹ نہیں ہوئے تھے، انہیں فون کیا اور جو ٹیم کی سلیکشن کے حوالے سے اپنے خدشات سے آگاہ کیا۔ اس پر رمیز راجہ نے انہیں ہلکی پھلکی ڈانٹ پلا دی۔ بات تو اطمینان سے سنی لیکن ڈانٹ پلا دی کہ ایک کپتان کی کیسے ضرورت ہوئی کہ وہ چیئرمین کو فون کرے۔ اس کے بعد جب رمیز راجہ الیکٹ ہو گئے اور انہوں نے پہلی پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں پلاننگ اور دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے روب کا بھی دبدبہ بحال رکھنے کی کوشش کی اور کہا کہ میں گالیاں کھانے یہاں نہیں آیا۔ تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ گالیاں کھانے تو کوئی نہیں آتا، گالیاں تو پڑ جاتی ہیں جب دیگر معاملات یا کام ایسے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا واقعہ ہوا اب تک وہ پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ میں سب سے بڑا واقعہ تھا، جس کی وجہ سے سب لوگ عوام بھی افسردہ ہوئے، اور شاید یہ پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ نہیں بلکہ دنیا کی جو کرکٹ کی تاریخ اس میں بھی ایسا واقعہ اس سے پہلے نہ ہوا ہو کہ نیوزی لینڈ کی جو ٹیم پاکستان آئی اور وہ میچ سے چند منٹ پہلے، یعنی ٹاس سے چند منٹ پہلے جو ٹیم تھی وہ میچ کو منسوخ کر کے واپس چلی گئی اور کوئی خاص وجہ بتائے بغیر صرف سیکیورٹی کے الزامات لگا کر۔ یہ رمیز راجہ کی چیئرمین شپ کے اندر کا واقعہ ہے۔ یقیناً یہ ان کے اختیار کی بات تو نہیں تھی، لیکن میں نے جیسے شروع میں کہا کہ ان کی آمد کے بعد جو بدشگونیوں کا عجیب سا سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں سے یہ ایک بڑی بات تھی۔ اور اس کے بعد جو ایک اور افسردہ اور بری خبر آئی کہ انگلینڈ کی ٹیم نے بھی انکار کر دیا پاکستان آنے سے، اور اس کے بعد یہ بھی توقع کی جا رہی ہے اور خود رمیز راجہ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کی ٹیم سے بھی ہمیں توقع ہے کہ شاید وہ نہ آئیں۔ تو انہوں نے ساتھ اسے ایک مغربی بلاک کی بالادستی کا نام بھی دے دیا۔ تو یہ جو بدشگونیاں ہیں یہ اسی وقت سے سامنے آنا شروع ہوئی ہیں جب سے رمیز راجہ کا نام آیا۔ اس میں ان کا قصور نہیں ہے لیکن واقعات کی ایک ترتیب ہے جو سامنے آ رہی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور بات جو رمیز راجہ نے اپنی حالیہ پریس کانفرنس میں کی ہے کہ جو مغربی بلاک ہے وہ بالادستی اختیار کرتا ہے اور ہم لوگ ان کے تابع ہو کے چل رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسا کہنا تھا ان کا۔ یہاں پر انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ایشیا کا بلاک بنائیں گے اور کسی بھی حد تک انہوں نے کہا ہم اپنے مفادات کے لیے جائیں گے اور اپنے مفادات قربان نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں رمیز راجہ صاحب سے یہی عرض ہے کہ ایک غریب ملک کی، ایک کمزور کی کسی بھی حد کیا ہوتی ہے؟ حد تو ان کی ہوتی ہے جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، طاقتور ممالک ہوتے ہیں۔ ہماری جو کرکٹ کے حوالے سے دنیا میں اسٹیک کتنا ہے وہ رمیز راجہ صاحب بخوبی جانتے ہیں، لہٰذا کسی حد تک جانے کا نعرہ لگانے یا ایک تڑی دینے سے پہلے ہمیں اپنی لیمٹس کو اور ہمیں اپنی جو وہ ہے معاملات ہیں ان کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایشیا کا بلاک بلائیں گے۔ اس سلسلے میں بس ایک اور عرض ہے رمیز راجہ صاحب کی خدمت میں کہ ایشیا میں انڈیا اور بنگلہ دیش بھی تو آتا ہے، کیا انڈیا پاکستان کا ساتھ دے گا مغربی بلاک کو چھوڑ کے؟ جبکہ ہم سارا الزام اس وقت دے رہے ہیں کہ راہ کے دیگر معاملات اور دیگر وجوہات اور انڈیا کی جو بالادستی ہے ڈپلومیسی میں انٹرنیشنلی اور مغربی ممالک اور یو ایس جس طرح اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس حوالے سے یہ ہمیں نیوزی لینڈ کے سامنے جو ہماری سبکی ہوئی وہ دیکھنی پڑی۔ تو کیا رمیز راجہ صاحب سمجھتے ہیں کہ انڈیا اور بنگلہ دیش جو بھی جس کے بارے میں کب ہمیں توقع ہے کہ وہ انڈیا سے زیادہ ہمیں پریفر کرے گا یا مغربی ممالک سے زیادہ ہمیں پریفر کرے گا، وہ ہمارا ساتھ دے گا؟ تو انڈیا اور بنگلہ دیش کو نکال کے باقی تو سری لنکا کے بارے میں بھی چلیے ہم مان لیتے ہیں، لیکن زیادہ جو بچ جاتا ہے وہ افغانستان ہی بچ جاتا ہے جو کرکٹ کھیلتا ہے ایشیا میں، کیونکہ جاپان، چین اور روس
وغیرہ تو ابھی کرکٹ کے، یا تاجکستان یا دیگر جو اس طرح کی اسٹیٹس ہیں، نیپال وغیرہ، وہ تو ابھی کرکٹ میں اتنے نہیں آئے۔ اب افغانستان کے بارے میں اگر رمیز راجہ صاحب کی بات مان لیں کہ ایک بلاگ بنایا جائے گا تو ہم بخوبی مان لیتے ہیں ان سے، کیونکہ ابھی حال ہی میں جو افغانستان کے نائب وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان سے وہ بہت مطمئن ہے، عمران خان صاحب سے بہت مطمئن ہے۔ یہاں اپنے ایک کلوزنگ ریمارک سے پہلے ایک اور آپ سے بات شیئر کرتا چلوں کہ جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جنرل توقیر ضیاء صاحب ہیں، جو پی سی بی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، وہ چونکہ سیکورٹی کے معاملات کو بھی بہت خوبی جانتے ہیں، حکومتی معاملات کو بھی جانتے ہیں، اور کرکٹ کے معاملات کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ انہوں نے یہ نیوزی لینڈ کا جب یہ واقعہ، انہوں نے کہا کہ یہ کرکٹ کا معاملہ نہیں ہے بلکہ حکومتی سطح کا معاملہ ہے، اور وہاں پر ہمیں دیکھنا چاہیے۔ یہاں سب سے پہلی ایک ریکویسٹ جنرل توقیر ضیاء صاحب سے کہ آپ نے اتنے دبے الفاظ میں جو کہا، کھل کر کہہ دیجئے کہ حکومتی ناکامیوں کا ہمیں جو خارجہ امور پر ہے اس کا یہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب رمیز راجہ صاحب سے آخر میں وہی ایک لوفر سا تجزیہ اور لوفر سی درخواست کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایشین بلاگ بنائیں گے کرکٹ کے حوالے سے، تو جیسے میں نے کہا کہ افغانستان کی ٹیم بھی ہمارے ساتھ کھیل سکتی ہے اور افغانستان پاکستان کے ساتھ بہت مطمئن ہے، تو لہٰذا رمیز راجہ صاحب اب آئندہ میچ جو کرکٹ کا رکھیں اور پاکستان میں یا افغانستان میں، وہ افغانستان کے ساتھ رکھیں، کیونکہ طالبان ہمارے ساتھ بہت فیوریبل ہیں اور ہماری حکومت ان کے ساتھ بہت فیوریبل ہے۔ ڈیئر ویورز، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، اسے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور فیڈ بیک ضرور دیں جو نیچے کمنٹ باکس بنا ہوا ہے۔ گاڈ بلیس پاکستان۔